حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ سفر المظفر شریف کی 12 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو جہاں بہت سی فضیلتیں، انفرادیت اور امتیاز حاصل ہے، وہیں اسی ماہ مبارک میں ہمارے قبلہ چچا جان علیہ رحمہ نے وصال فرمایا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ان کی شخصیت و کردار اور خدمات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، کیونکہ اسی ہفتے میں گزشتہ چند دن قبل آپ کے دوسرے سالانہ عرس مبارک کا انعقاد ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تقاریب حسن و خوبی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ، حضور جد المرشدی علیہ رحمہ، اور حضور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ، اور دیگر ہمارے پیشواؤں ارحمہم اللہ علیہ مجمعین کے مقامات و مدارج بلند سے بلند ترین فرمائے، اور ان کے در اقدس پر آنے والی اپنی ہر مخلوق کو بامراد فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، اور آپ کی روحانی توجہات اور فیوز و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 63 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ یہ لفظ قل قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہو، قل تم کہو، آپ کہیے۔ اور عرف عام میں ہم لفظ سنتے ہیں چاروں قل، چاروں قل پڑھے جائیں۔ اصال ثواب جب ہم کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں چاروں قل پڑھیں، یا قل شریف کا ختم اصال ثواب کے لیے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان چاروں سورتوں کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جی چاروں قل پڑھیں۔ بڑی فضیلت ہے ان کو پڑھ کر اصال ثواب کرنے کی۔ لیکن ایک اور بھی سورت ہے جس کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، وہ 29ویں سپارے کی سورت ہے، سورۃ الجن۔ اس کا آغاز بھی لفظ قل سے ہوتا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یعنی قرآن کریم کی 5 سورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی لفظ قل سے آغاز فرماتا ہے، اور کئی آیات مقدسہ ہیں قرآن کریم میں کہ جن کا آغاز لفظ قل سے ہوا۔ اب قل کا لفظی معنی یہ ہے آپ کہیے،
آپ کہہ دیجئے، تم کہو، فعل امر ہے یہ، تو کہہ، تم کہو. تو اس کلمہ قل میں براہ راست خطاب تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل اے محبوب تم کہو. چنانچہ سورہ کافرون ہو، سورہ اخلاص ہو، سورۃ الفلق ہو، سورۃ الناس ہو یا سورۃ الجن ہو یا قرآن کریم کی جتنی آیات مقدسہ لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، ان کا پہلا خطاب، پہلا تخاطب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے پوری انسانیت سے خطاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے، اس کا تخاطب پوری انسانیت ہوتی ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں بھی یہ جو سورۃ الزمر کی آیت مقدسہ اپنے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد باری تعالی ہوا قل، تم کہو. کیا کہو؟ من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے. پورا جملہ سنیے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا اے انسانوں تم کہو، کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے. پھر اللہ کریم فرماتا ہے تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے پکارتے ہو، تم اس سے دعائیں کرتے ہو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. تضرعا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کے ساتھ، وخفیہ، اور چپکے چپکے، آہستہ آہستہ. لئن انجانا من ہذہ، پھر اگر ہم تمہیں اس سے نجات دے دیں، نجات دے دیتے ہیں، لنکونن من الشاکرین، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. یہ اس آیت مبارکہ کا آسان سا ترجمہ ہے، مفہوم ہے یہ. یعنی اللہ کریم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ، یہ کہو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، خشکی اور سمندر کی ظلمتوں سے، خشکی اور سمندر کے مصائب سے، خشکی اور سمندر کی تکالیف سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اب یہ ظلمات کا لفظ ہے، اس میں ظلمات ظلمت کی جمع ہے. ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو. البر خشکی، جیسے ہم بر اعظم کہتے ہیں، خشکی کا بڑا حصہ دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، خشکی کے بڑے حصے 7 ہیں. اور بحر لفظی اعتبار سے سمندر کو کہتے ہیں. اب یہاں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں کا ذکر ہے، یعنی زمینی اور سمندری ظلمتوں کا تذکرہ ہے.
کیا مراد ہے اس سے؟ اب اس سے مراد یہ جو تاریکی ہے نا، خشکی کی تاریکی، خشکی کی ظلمت، سمندر کی تاریکی، سمندر کی ظلمت، خشکی کا اندھیرا، زمین کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، کیا ہے یہ مراد؟ اس سے مراد حسی تاریکی بھی ہے اور معنوی تاریکی بھی ہے، یعنی وہ ظلمت، وہ اندھیرا جو ہم محسوس کر سکیں، جس کو دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، وہ حسی تاریکی ہے، حسی اندھیرا ہے، حسی ظلمت ہے، اور وہ اندھیرا جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، جو تاریکی ہم دیکھ نہیں پاتے، وہ معنوی تاریکی ہے، معنوی اندھیرا ہے۔ اب حسی اندھیرا کیا ہے، حسی تاریکی کیا ہے؟ زمین کی حسی تاریکی یہ ہے، مثال کے طور پر گہرا اندھیرا چھا جانا، جیسے رات ہو جانا، رات کا اندھیرا تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ اسی طرح سے بارشوں کے موسم میں گہرے بادلوں کا چھا جانا، تاریک ہو جانا، یعنی دن کے وقت میں بھی بظاہر رات کا سا سما ہو جانا، یہ گہرے بادلوں کا اندھیرا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جانب سے آندھیوں کا آنا، تیز ہواؤں کا چلنا، یہ حسی تاریکی ہے، حسی اندھیرا ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سمندر کی تاریکی کیا ہے، سمندر کی ظلمت کیا ہے؟ سمندر میں ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، سورج چھپ جائے، اندھیرا ہو جائے، دور دور تک کچھ دکھائی نہ دے، یہ سمندر کی تاریکی ہے۔ پھر اس سمندر میں جہاں نگاہ اٹھائیے پانی ہی پانی ہے، موجوں کا تلاطم ہے، تو یہ سمندر کی تاریکی ہے، سمندر کی ظلمت ہے۔ پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم ان تاریکیوں کو، ان ظلمتوں کو بڑھا دیتا ہے، ان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کبھی گہرے بادلوں کا اندھیرا شدید ہو جاتا ہے، کبھی آندھیاں شدید چلنے لگتی ہیں، کبھی سمندروں میں طوفان آ جایا کرتے ہیں، اور انسان مصائب و آلام کا شکار ہو جاتا ہے، مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ایسے وقت میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کسی ظلمت میں، کسی تاریکی میں، کسی اندھیرے میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مصیبت و تکلیف میں، رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہ شدید بارشیں، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلے، جب ان میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جب اسے کوئی کسی طرف سے کوئی آسرا، کوئی سہارا، نجات کی کوئی صورت، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پکارتا ہے، اس سے گر گراتا ہے، دعائیں کرتا ہے، چپکے چپکے بھی کرتا ہے اور اعلانیہ بھی کرتا ہے، دلی دل میں بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس ظلمت سے نجات دے دے، اے پروردگار عالم تو ہمیں اس مشکل سے نکال لے، اس ظلمت کو، اس تاریکی کو، ان مصائب و آلام کو ہم سے دور کر دے۔ پھر اللہ کریم فرما رہا ہے لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تو پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے، یہ جتنی تاریکیوں کا میں نے تذکرہ کیا، جتنی ظلمتوں کا تذکرہ کیا، حقیقت حال سے دیکھا جائے تو یہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے کہ ان ظلمتوں میں مبتلا ہم خود ہوتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔
اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں ان تاریکیوں سے، ان ظلمتوں سے، ان مصائب و آلام سے، تکالیف سے نجات دے دیتا ہے۔ لئن انجانا من ہذی، پھر اگر ہم تمہیں اس سے نجات دے دیں، اس سے نکال لیں، اور کیوں نجات دے دیتے ہیں؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بن جاؤ، اس کی ربوبیت و الوہیت کا اقرار کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، کہ جب انسان کو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی وبا، بلا، ابتلا کا سامنا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ منیبا، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، اپنے پروردگار کی جانب، اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس سے التجائیں کرتا ہے۔ اور ثم اذا خولہ نعمتا من ربی، پھر جب اللہ اپنے فضل سے اسے نعمت عطا فرما دے، یعنی اس مصیبت سے، اس رنج و تکلیف سے نجات دے دے، پھر انسان کی فطرت کیا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، نسی ما کان، یعنی وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اس سے پہلے کس طرح وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا، اس سے پہلے وہ اپنے رب کو کس طرح سے یاد کر رہا تھا، اس سے دعائیں کر رہا تھا۔ یعنی جب تکلیف و علم آئے، مصائب و آلام آئے، پریشانیاں آئیں، تو ہم دعائیں کرنے لگے، گر گرانے لگے، التجائے کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، نجات دے دے۔ اور جب اللہ اپنے فضل و کرم سے نجات دے دیتا ہے تو ہم پھر پرانی روش پر آ جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے، مشیت ہے، وہی جانتا ہے خوب، لیکن انسان کی فطرت یہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بے شمار ارشادات میں یہ تعلیم ملتی ہے، یہ نصیحت ملتی ہے، یہ تاکید ملتی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ رنج و مصیبت کے وقت، آفت و بلا کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں، جیسا میں نے عرض کیا نا، جب انسان کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو خوب دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، التجا کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی بظاہر موقع پر۔ یعنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعائیں مقبول ہوں رنج و غم کے وقت، مصائب و آلام کے وقت، تو اسے چاہیے کہ وہ راحت و آسائش میں بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگا کرے۔ جب اللہ نے اسے خوشحالی دی ہے، اطمینان دیا ہے، صحت اور عافیت سے نوازا ہے، تو اس حال میں بھی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے دعائیں مانگے، التجائیں کرے، اس کو اپنا مالک حقیقی جانے اور اس سے سوال کرے۔ جب وہ راحت و آسائش میں، صحت و عافیت کے وقت میں اللہ سے دعائیں مانگتا رہے گا، تو جب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کسی ابتلا میں مبتلا کرے گا، کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا،
کسی رنج و مصیبت و تکلیف غم میں مبتلا کرے گا، اور پھر اس وقت بندہ دعائیں مانگے گا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم اس وقت کی جانے والی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، اور رأس المفسرین ہیں، امام المفسرین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی، یہ تعلیم فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تم سوال کرو فَاسْأَلِ اللَّهِ، پس اللہ ہی سے سوال کرو، جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت بھی ہم انفرادی سطح پر یا اجتماعی و قومی سطح پر جن مصائب و تکالیف کا شکار ہیں، شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب سے متاثر ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اس میں شہید ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، ان کے مال مویشی ہلاک ہو گئے، اور اس وقت بڑی مصیبت میں، رنج و غم کی کیفیت میں، دکھ میں، تکلیف میں۔ تو ہمیں اس وقت جان سے، مال سے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعاؤں سے ضرور ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی عافیت مانگیں اور ان کے لیے بھی عافیت مانگیں، اپنے لیے بھی اللہ سے بخشش و مغفرت طلب کریں اور ان کے لیے بھی بخشش و مغفرت طلب کریں، اپنے لیے بھی گناہوں کی معافی چاہیں اور ان کے لیے بھی گناہوں کی معافی چاہیں۔ تو اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں زمینی اور آسمانی، زمینی اور سمندری، یعنی خشکی اور سمندری، تری اور خشکی کے تمام ظلمتوں سے، تمام تاریکیوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام وباؤں سے، تمام مصیبتوں اور تکالیف سے اپنی پناہ خاص عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے ساتھ عفو و کرم کا، فضل و احسان کا، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔